کہ سوچنے والے سوچتے رہ جائیں گے، انتظار کرنے والے انتظار کرتے رہ جائیں گے، لیکن عمران خان نہیں ٹوٹے گا۔ عمران خان کبھی بھی رحم کی بھیک ان سے نہیں مانگے گا۔ تو ایک بیرک تھی جس میں ہم سارے مقید تھے اور دوپہر کا کھانا تیار ہو رہا تھا، اور ایک نمبردار پرچی لے کر آ گیا۔ شیخ رشید آیا، قریب سے میری صلاحوں کے قریب سے گزرا، کہ جب میں گیا تو وہاں ایک شیشم کے درخت کے نیچے وہ ریت کے اوپر کعبے کی طرف منہ کر کے تو دونوں سجدے میں تھا، اور دونوں ہاتھوں میں اس نے اپنا چہرہ پکڑا ہوا تھا۔ تم پر 302 کا کیس ہے، مجھ پہ 2 علیحدہ ہیں، حالانکہ خدا اسی کو گواہ کر کے کہتا ہوں جو مجھ پہ قتل کے مقدمات پڑے تھے میں دونوں مواقع پہ نہیں تھا، اور جب مشرف پہ برا وقت آیا تو اس نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ یہ کیا مجبوری ہے کہ اس شخص کو یہ ساتھ، لیکن مجبوری کیا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، کس نے بھیجا تھا وہاں وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ ناظرین کرام، میں ہوں خواجہ آصف بٹ، پروگرام عرفان و سیاست کے ساتھ۔ 40 روز تک سافٹ ویئر ہاؤس میں زیر مرمت رہنے کے بعد راولپنڈی کے شیخ رشید نے ایک انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے 9 مئی کے واقعات کے بارے میں انتہائی اپنے پہلے موقف کے برخلاف زبان کھولی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس ضمن میں آگے چلوں، پہلے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کے بارے میں میرے ذاتی تفکرات، نظریات اور خیالات کیا ہیں۔ میں امن کا حامی ہوں، لیکن ہمارا دشمن ملک بھارت مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب کا پاکستان وجود میں آیا ہے وہ اسے صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کوئی کسر چھوڑ نہیں رہا۔ آدھا پاکستان اس نے توڑ کے رکھ دیا۔ غلطیاں ہماری تھی، ہمارے بڑوں کی تھی، لیکن اگر ہندوستان نہ کودتا درمیان میں تو ہمارا پاکستان نہ ٹوٹتا۔ میں مضبوط فوج کا حامی ہوں، میں انتہائی دیانتداری سے کہتا ہوں۔ ہماری فوج پیشہ ورانہ لحاظ سے دنیا کی بہترین افواج میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ 9 مئی کے واقعے پر کوئی پاکستان ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی پاکستانی شہری ایسا نہیں ہو سکتا، وہ یہاں پاکستان میں بستا ہو یا بیرون ملک ہو، جو 9 مئی کے واقعات پہ بغلے بجائے خوش ہو یا اسے صدمہ نہ ہو۔ مجھے انتہائی صدمہ ہوا جب وہ شخصیات جنہوں نے اس ملک پہ اپنی جان نچھاور کر دی، ان کی یادگاروں، ان کی تصاویر کو پھاڑا گیا، توڑا گیا اور بے حرمتی کی۔ لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ افواج پاکستان سے محبت نہ کرنا ہندوستان کے عزائم کو مہمیز دینے کے برابر ہے، ان کی تائید کرنے کے برابر ہے۔ رہی بات شیخ رشید کی، تو شیخ رشید کو میں اس طرح جانتا ہوں جس طرح اس کے والد گرامی یا اس کے بھائیوں سے جانتے ہیں یا اہل خانہ جانتے ہیں۔ ایک واقعہ میں شیئر کرتا جاؤں ایک لطیفے کے طور پہ۔ یہ لطیفہ جو ہے یہ حقیقت میں واقعہ ہوا لطیفہ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں شیخ رشید، میں، امان اللہ لاکھ، ممتاز تارڑ، زیغم عباس سید جو ذاکر ہیں بہت بڑے، ایم ڈی ایوان اور بہت سارے لوگ ہم شاہپور جیل میں مقید تھے۔ صرف شیخ رشید راولپنڈی سے تھا اور میں سیالکوٹ سے، باقی سارے گجرات یعنی ضلع گجرات سے وہ تعلق رکھتے تھے، لہٰذا ہمیں وہ پردیسی سمجھتے، اور ہم بھی شیخ رشید اور میں اپنے آپ کو، ہماری آپس میں جو ہے کوئی ملان زیادہ تھا، جھکاؤ ایک دوسرے کی طرف زیادہ تھا، تعلق باقی لوگوں کی نسبت ہمارا زیادہ تھا۔ تو ایک بیرک تھی جس میں ہم سارے مقید تھے اور دوپہر کا کھانا تیار ہو رہا تھا، اور ایک نمبردار پرچی لے کر آ گیا شیخ رشید ولد۔ اس نے سمجھا شاید میری ملاقات ہے، وہ اٹھ کے کنگھی ونگی کی اور چلا گیا۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد چونکہ صلاحیں جو تھی وہ کھلے میدان کی طرف ان کا رخ تھا، اور آتے جاتے لوگ نظر آتے تھے، اور وہاں سے
جو اندر والا دروازہ ہے صدر دروازہ جیل کا وہ بھی نظر آتا تھا. تو میں چونکہ اس کا انتظار کر رہا تھا, باقی سب نے کھانا کھا لیا لیکن میں نے کھانا نہیں کھایا. میں نے کہا وہ شیخ رشید آئے گا تو ہم اکٹھے کھانا کھائیں گے. شیخ رشید آیا, قریب سے میری صلاحوں کے قریب سے گزرا, ادھر لیفٹ ہو کر دروازہ تھا اس دروازے سے گزر کے تو وہ چلا گیا اندر. بیرک کے اندر آنے کی بجائے وہ اس طرف چلا گیا جس طرف وہ بیت الخلاء وغیرہ بنی ہوئی ہے. تو 10 منٹ گزر گئے, 15 منٹ گزر گئے, 20 منٹ گزر گئے, وہ آیا نہیں. بالآخر میں جیسے ممتا کی ماں کی ممتا جاگتی ہے, میں نے کہا یار 20 منٹ ہو گیا یہ ابھی تک آیا نہیں. میں کہہ رہا ہوں اللہ سن رہا ہے. عمر کے اس حصے میں اپنے رب کریم رب جلیل جو سمیع و بصیر ہے اور ریکارڈ کرتا ہے ہر آواز کو ہر جملے کو, اس کے نام پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں گیا تو وہاں ایک شیشم کے درخت کے نیچے وہ ریت کے اوپر کعبے کی طرف منہ کر کے تو دونوں سجدے میں تھا اور دونوں ہاتھوں میں اس نے اپنا چہرہ پکڑا ہوا تھا اور بچوں کی طرح رو رہا تھا. میں نے کہا خدا خیر کرے کوئی کسی کی مرگ کی اللہ نہ کرے کوئی اطلاع نہ مل گئی ہو اسے. تو جب اٹھا تو آنکھیں اس نے صاف کی. تو میں نے کہا خیر ہے کیا ہوا؟ تو کہنے لگا وہ میرے اتنے قتل دا کیس گجرات والا پائی تو نہ تو 302 دا کیس آ گیا. میں کہا یہ کیا بات کر رہے ہو, تم پر ایک 302 کا کیس ہے, مجھ پہ 2 علیحدہ ہیں. حالانکہ خدا اسی کو گواہ کر کے کہتا ہوں جو مجھ پہ قتل کے مقدمات پڑے تھے میں دونوں مواقع پہ نہیں تھا, لیکن چونکہ میں لیڈ کر رہا تھا سیالکوٹ کو. یہ اہل سیالکوٹ بھی سن رہے ہوں گے اور کوئی شخص پوچھ سکتا ہے, پوری دنیا میں سیالکوٹ والے پھیلے ہوئے ہیں, میں لیڈ کر رہا تھا. تو میں نے کہا مجھ پہ تو 2 ہیں. تو پھر جا کر اسے کوئی تسلی ہوئی. اس کے علاوہ باقی واقعات میں آپ کو سناتا رہوں گا. تو یہ ہے وہ شیخ رشید جسے میں جانتا ہوں. جب وہ بڑے تم تراک سے بڑا اتغرل ڈرامہ چلتا ہے, اس کا کوئی وہ کریکٹر بن کے وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو میں اندر سے ہنس رہا ہوتا ہوں کہ حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں, مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں. میں جانتا تھا شیخ رشید کے بارے میں کہ یہ کسی کے ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں ہے. مجھے وہ بھی یاد ہے, آپ اخبارات نکال کر دیکھ لیں کہ کسی نے پوچھا جی آپ مشرف کے دور میں, جی میں تو صبح کا ناشتہ اماں کہتی ہیں میرے ساتھ کیا کرو, یعنی مشرف کی والدہ کہتی ہیں اسے کہ ناشتہ میرے پہ, یعنی یہ تاثر دینے کے لیے کہ میں اس کے گھر کا فرد ہوں. اور جب مشرف پہ برا وقت آیا تو اس نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. اور جب یہ عمران خان کے ساتھ گیا تھا, آپ یقین جانیں ناظرین کہ دل میرے نے کہا تھا کہ خدا خیر کرے عمران خان کی. یہ کیا مجبوری ہے کہ اس شخص کو یہ ساتھ, لیکن مجبوری کیا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, کس نے بھیجا تھا وہاں وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اب شیخ رشید 9 مئی کے واقعے سے پہلے 3 دن پہلے کی, آپ 4 دن پہلے کی پیچھے چلتے چلے جائیں, یہ اپنی طرف سے جو ہے وہ بن رہا تھا کہ جس طرح یہ صلاح الدین ایوبی ہے اس کے ساتھ کھڑا ہے, یہ محمد بن قاسم ہے, یہ طارق بن زیاد ہے, یہ پتہ نہیں. اور یہ اسے کہتے ہوئے سنا, ریکارڈ نکال کے دیکھ لے کہ میری رگوں میں غیرت مند خون ہے, میں کبھی زندگی جان سے جا سکتا ہوں, میں عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا. اب اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے تو اس نے یہ ہرزہ سرائی شروع کر دی ہے. یہ بھی صرف اس لیے کہ عمران خان کو پیغام دیا جائے کہ ہر بندہ تجھے چھوڑتا چلا جا رہا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, تقریباً ہر ولاگ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا یقین ہے اور اللہ وجہ البصیرت اور تجربہ ہے کہ سوچنے والے سوچتے رہ جائیں گے, انتظار کرنے والے انتظار کرتے رہ جائیں گے, لیکن عمران خان نہیں ٹوٹے گا. عمران خان کبھی بھی رحم کی بھیک ان سے نہیں مانگے گا. اس کا تعلق میں جانتا ہوں, اس کا تعلق سپریم انرجی کے ساتھ, اور جب اس انرجی کے ساتھ بندہ جڑ جائے تو پھر یہ زندگی کیسے گزر رہی ہے, کیا زندگی کے ساتھ ہو رہا ہے, بندے کو لطف آنا شروع ہو جاتا. میں پھر کہتا ہوں خدا کو گواہ کر کے کہ وہ وقت آ گیا کہ بیڑیوں چلتا تھا تو بیڑیاں کاٹتی تھی, وہ انہوں نے اس کی نوکیں باہر رکھی ہوئی تھی ان کڑوں کی جو ٹخنوں کے اوپر آ کے جب وہ زبر بند کرتے ہیں لوہے کا تو مچھر آ جاتے تھے, اور مچھر بھی وہاں شاہی قلعہ میں پتہ نہیں کوئی اور ہی نسل کے مچھر. ایک وقت وہ آ گیا تھا کہ جب میرے جسم پہ مچھر بیٹھے ہوتے تھے تو میں دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا تھا کہ یار میں کتنے بڑے کاز کے لیے یہ کتنی مصیبتیں سہ رہا ہوں. غرض کوئی نہیں ہے اسے,
وہ کچھ دینا چاہتا ہے اس ملک اور قوم کو، کچھ لینا نہیں چاہتا، اس لیے اس کے اندر روشنی ہے اور ہماری دعائیں اس کے ساتھ